اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام. سورہ انا انزلنا کی کا تذکرہ مسلسل ہو رہا. جیسا آپ جانتے آج اس عزاخانے کی میری 5ویں مجلس ہے، 5th مجلس ہے. امپورٹنس رمضان کے عنوان پر 4 دن سے جو رمضان کی امپورٹنس ہے وہ بتا رہا میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہ رات ایک گھنٹوں کی رات نہیں ہے بلکہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، اصل جملہ یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ کل پہلی شب قدر گزر گئی. اللہ جس نے بھی جہاں بھی عبادت کی اس کی عبادت قبول کرے انشاءاللہ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تھی کہ قبول ہو جائے. ابھی کتنی ہے؟ 4. اگر کل ہی پورا ہو جائے، اگر قبول ہو جائے تو پھر اب کل کیوں کرنا ہے ہم کو؟ کل ریسٹ لینا ہے، ریسٹ ڈے تو بنانا ہے. کوئی یقین نہیں ہے کسی کی کون سی قبول ہوئی. پتہ نہیں ایک سجدہ بھی کل قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے کہ ہماری عبادتوں میں ملاوٹ اتنی ہے، اتنا ملاوٹ ہے نا. ہم ہیں بھی ویسے سب کانٹیننٹ کے نا، میں ویسے زیادہ نہیں بولتا. سب کانٹیننٹ میں ملاوٹ بہت ہے نا، تو ہیں سب کانٹیننٹ کے. ہماری عبادتوں میں بھی ملاوٹ ہے. پتہ نہیں ہمارا ایک سجدہ، دیکھیں کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا. خوف ہمیشہ رہنا. ایک عجیب واقعہ آپ کو بولتا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ پہلے آسمان کے اوپر فرشتوں نے صبح صبح دیکھا کہ وہاں پہ ایک بورڈ پہ ایک نوٹس بورڈ، میں اپنی لینگویج میں بتا رہا. نوٹس بورڈ اب یہ نہیں بولیں کہ بورڈ کا ہے، لکڑی کا ہے، میں ایسی پوچھ رہا آپ کو بتا رہا کہ وہاں کے نوٹس بورڈ کے اوپر، پہلے آسمان کے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نوٹس لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے لیکن سب سے زیادہ غضب اسی پہ آئے گا. فرشتوں نے دیکھا، فرشتے معصوم جبکہ گناہ نہیں ہوتا ان سے، معصوم مخلوق ہے. رونے لگے، تڑپنے لگے کہ یہ کیا ہے. اچھا پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں نا وہ تیسرے آسمان تک جا سکتے، تھرڈ جو ہے وہ 5th تک جا سکتے، 5th جو ہے 6th تک جا سکتے. بس 7ویں آسمان کے اوپر کے جو فرشتے وہ کہیں بھی جا سکتے. وہاں پہ بھی ایک پروٹوکال ہے. ایسا نہیں کہ نیچے والا اوپر جا کے بیٹھ جائے ہلو بھائی کرتے ہوئے، نہیں ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی ایک سسٹم ہے. اللہ نے ایک سسٹم بنایا. تو یہ فرشتے یہاں تک ان کی لمیٹیشن ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ جبرائیل نے کہا تھا کہ میں سدرہ ایک بیری کا جھاڑ ہے جو عرش الہی کے اوپر بیر کا جھاڑ ہے. اس نے کہا کہ میں اگر پرے مگز کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا. جبرائیل نے یہ بول کے ہم کو بھی ایک میسج دیا کہ تم لوگ اپنی لیمیٹیشنز میں رہو. اگر بندہ لیمیٹیشنز میں رہنا تو وہ کامیاب ہے دنیا میں. حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. تو بہرحال ہوا کیا؟ پہلے آسمان کے فرشتوں نے دیکھا کہ یار یہ نوٹس بورڈ لگی اللہ کی طرف سے، کہہ رہا ہے کہ میری ایک مخلوق ہے جو بڑی عبادت کرتی ہے اور سخت عذاب اس پہ آنے والا ہے. رونے لگے سب. تیسرے آسمان کے فرشتے جو بڑے ٹاپ براس کے تھے ان کے پاس گئے، جا کے کہا یار آپ لوگ کچھ کرو ہمارے لیے، بتاؤ کون ہے وہ. انہوں نے دیکھا وہ بھی رونے لگے کہ کون پوچھے گا اللہ سے. تیسرے والے 5th تک گئے. غور سے سنیے کہ اگر کل کی شب قدر کے بعد ہم غفلت میں بیٹھ جائیں تو کیا ہونے والا. اگنورنس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کل تو کر لیا نا عبادت، اب کیا ہے. ہر روز مولانا بولتے ہیں کرو، یہ کوئی بات ہے؟ تو
फिफ्थ आसमान के फरिश्तों ने कहा, जब उनको पता चला नोटिस, वो भी रोने लगे कि ये क्या हो गया। वो कौन है? अल्लाह की मखलूक। हर आदमी अपनी तरफ ले रहा। असल इंपॉर्टेंट बात इसमें ये गफलत नहीं है फरिश्तों में, जबकि फरिश्ते गुनाह नहीं करते, मासूम है। पांचवें छठे तक गए, वो फरिश्ते भी रोने लगे, या पता नहीं कौन है वो। छठे आसमान के फरिश्ते सातवें आसमान में जो बड़े वीवीआईपी मलाइका बैठे हुए ना, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, टॉप ब्रास के, बड़े टॉप ब्रास के, वो जो टॉप ब्रास के ना, वो छोटों से बड़ी मोहब्बत से बात करते। जो मुझे मैसेज दे रहा था मैंने दे दिया। दोस्तों प्लीज अपने छोटों से मोहब्बत, प्यार से, अखलाक, रमजान अखलाक का मजहब महीना है, अखलाक को तो सीखो। बिहेवियर वो इंपॉर्टेंट चीज है। रोजे में अगर आप गुस्सा कर दें किसी के ऊपर, मैं बोलो यार मैं तो रोजे से हूं, सो व्हाट रोजे से हो यार। कई दफा मैंने देखा है लोगों को रोजे से यार गुस्सा क्यों आया भाई, तो रोजा अलग है, गुस्सा अलग है। सो व्हाट, तुम एहसान कर रहे हो अल्लाह के ऊपर रोजा रख के कि हमें रोजे से, सो व्हाट रोजे। अरे पेट भर के खाना खाओ यार, रात में सहरी अच्छी करो तो गुस्सा नहीं आएगा सुबह में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आप समझ रहे मेरी बात? तो छठे आसमान के फरिश्ते सातवें आसमान के, आप इमेजिन करें, जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, बड़े बड़े। जिब्राइल सरदार है। मिकाइल ने कहा नहीं यार मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बोल सकता। इसराफील, इजराइल, जिब्राइल तक बात है। जिब्राइल सरदार है पूरे मलाइका। मैं एक बात आपको रोक के और बात बोलूं, ये मलाइका जो मखलूक है ना अल्लाह की, एंजल्स, ये कितनी है किसी को नहीं मालूम। मासूम को मालूम है, लेकिन मासूम ने कोई रिवायत हमको नहीं बताई। आज इन दुनिया में कितने इंसान है आप बता सकते? अप्रॉक्सीमेटली पूरी दुनिया में इतने बिलियन लोग हैं, मिसाल के तौर पर इतने ट्रिलियन। चाइना में 1 बिलियन है, इंडिया 1 बिलियन कवर कर रहा है, ठीक है, आप एक चीज बता सकते, लेकिन मलाइका कितने कोई नहीं बता सकता। बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में। और मलक मरता नहीं है, जो पैदा हो गया वो हो गया। मलक को मौत है, अभी नहीं, कुल्लो मन अलैहा फान जब होगा ना, वो इंशाल्लाह जो 21 रमजान के बाद जो अय्याम शुरू होंगे ना, इंपॉर्टेंट डेज शुरू होंगे ना मेरे मदीसों के, तो उसमें वहां वो तारीख बताऊंगा कि खुल्लो मन अलैहा फान है क्या। टॉपिक यही रहेगी इन्ना अंज़लना की, लेकिन वो जो 20 के बाद का जो रमजान है, लास्ट 10 डेज ऑफ रमजान की जो इंपॉर्टेंस है, वो इंशाल्लाह आपको 20-21 रमजान की मजलिसों के बाद वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमको करना क्या है। इसलिए कि कल अगर आपने गौर किया, कल जो रात में हमने दुआ पढ़ी ना कुरान के अमाल के बाद, वो दुआ में आखिरी जुमला क्या था? फिर दोस्तों प्लीज मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, यार रट के दुआ नहीं पढ़ो, आंख बंद करके मत पढ़ो प्लीज, गुजराती इंग्लिश में पढ़ो, मत पढ़ो अरबी में, कोई लाजिम नहीं है, सिर्फ कुरान अरबी में पढ़ना है। दुआ कुमैर, दुआ मशलूल, दुआ नुतबा, दुआ अबू हमजा सुमाली, कोई दुआ हो, जिम्मेदारी से कह रहा। अरे बाबा समझ में तो आए, तुम बोल क्या रहे हो? अदरवाइज ये रट्टी हुई दुआ शियों में नहीं है। हमारे पास हर दुआ मारिफत की है। बंदे में चेंज आना, रमजान चेंज में बार बार करा 5 दिन से। कल आखिरी जुमला क्या था दुआ का? अल्लाह तू जहन्नम की आग से बचा। 4 लाइन की दुआ, उसमें भी आग। 19 रमजान की सुबह आग। मैं कह रहा, मौलाली कह रहे हैं, आप समझ रहे? ये जो अशरा ना मेरा 21 से यहां पे, यही सेम चीज, लेकिन टॉपिक बदल जाएगी, इसलिए कि वो 10 डेज की इंपॉर्टेंस आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाकया जो मैं अभी हम सुना रहा ना, ये इसीलिए सुना रहा कि हमारे पास जो इग्नोरेंस है ना, जो ग्रांटेड लिए हुए हैं ना, मैं सबसे ज्यादा, मैं प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, अटलांटा का सबसे ज्यादा पायस आदमी तो मैं हूं, सबसे ज्यादा नेक अटलांटा का तो मैं हूं। ये निकालो जहन से। मैं आप बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं बच्चों को बोल रहा हूं। ये जहन से निकालना हर इंसान। रमजान का मतलब ही ये है, क्लीन होना है, अदरवाइज यू डोंट नो कि कितना प्रॉब्लम आने वाला है।
کتنا پرابلم آنے والا. یہ گرانٹیڈ لینا ختم کر. اب یہ میں اس لیے پڑھا, فرشتوں نے جو سنا. آپ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے دوستو کہ فرشتہ اینجل گناہ نہیں کرتا, اس کے بعد اتنا ڈر ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس کے بعد اتنا ڈر. یہ کون ہے؟ اللہ کی مخلوق. جبرائیل تک بات گئی. سردار ہے جبرائیل, کمانڈر پورے ملائکہ کا, ملینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد ہے. جبرائیل نے دیکھا, نوٹس دیکھی, گھبرا گیا. کم میں رونے لگا, پریشان ہو گیا جبرائیل. جبرائیل نے کہا ٹھہرو, میں ایک سے اور پوچھتا. وہاں پہ ایک اور تھا جو جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ عبادت کر رہا تھا. اس کے پاس گیا, اس کے بعد جا کے کہا تم جانتے ہو نوٹس ہے کس کی, کس کے بارے میں؟ کہا کوئی بات نہیں, میں پوچھ لوں گا. پتا چلا اسی کے لیے تھی یہ نوٹس. وہ ہمارا جو کلوزسٹ فرینڈ ہے نا, اٹلانٹا والوں کا نہیں, میں ایک بات کر رہا, مسٹر شیطان وہ تھا. وہ غفلت میں تو بڑا عادت گزار, میں نے تو بڑے سجدے کیے. یہ جو ذہن میں ہے نا, وہ غفلت کے لیے یہ نوٹس تھی کہ انسان غفلت سے نکلنا ہے. غفلت, اگنورنس سے جس دن باہر آئیں گا نا, کامیاب انسان. اور شیعہ کبھی اگنورنس میں نہیں رہتا, اس لیے کہ اللہ ہر لمحہ آپ کا امتحان لے گا. ایک چیز یاد رکھیں, اگر آپ نے اتنا خوبصورت عزاخانہ بنایا یا بہترین آپ عبادت کر رہے, مجلس کر رہے, رو رہے, ماتم کر رہے, عزاداری کر رہے, تو آپ سمجھ رہے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا. اللہ کے بعد وہ بھی پکڑ لے گا آپ کو باہر. امتحان تو لازم ہے, اور رمضان امتحان کا مہینہ ہے. کھانے پینے کے ساتھ کئی چیزوں کا امتحان ہے, اسی کے بعد روزہ قبول. دوستو ایک چیز یاد رکھو, ایک روزہ تمہارا آج قبول ہو جائے نا, ایک روزہ, ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی. ایک تو قبول ہو, ایک ایکسپٹ کر لے گا, گرانٹیڈ مت لو. امتحان کیسا امتحان؟ سب کا امتحان ہے. ہم بولتے ہمارا ہی کیا نہیں, ہر جو کلوز ہو گیا اللہ سے اس کا امتحان. ابراہیم نبی, آپ دیکھیں ہم کیا امتحان دے رہے ہیں, نبیوں کا کیسا امتحان دیا گیا. ابراہیم نبی صبح نکلے گھر سے باہر, 7 جانور ہے, عبادت کر رہے, پکار رہے, ان کا امتحان دیا گیا. نبی موسیٰ وہ باہر نکلے, ان کا امتحان دیا گیا. کوئی نبی ایسا نہیں ہے. یونس نبی امتحان کیوں لیا؟ مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے؟ آپ کو معلوم ہے رمضان جو دعا کہہ رہا ہے نا, میں نبی کا امتحان مذاق نہیں ہے دوستو. ہم بڑے سن کے انجوائے کر رہے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ارے بابا پیٹ میں نہیں گئے, وہ تو ان کا امتحان تھا. کیوں لیا گیا یونس کا امتحان؟ یونس ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہے, لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے کہ پروردگار ان کو سیدھے راستے پہ لا دے. وہ سنتا ہی نہیں, کوئی آدمی آتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اللہ اس پہ عذاب نازل کر دے. یونس نے دعا اپنی قوم سے کہا سنو 10 دن کے بعد یہ ٹائم پہ عذاب آئے گا, تم لوگ سب ہلاک ہو گیا, اللہ کو ایک مان لو, مجھے نبی مان لو. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یونس نے ٹائم آنے سے گھنٹے یا کچھ دیر پہلے 10 12 15 20 آدمی جو نیک تھے ان کو لے کے پہاڑ پہ چلے گئے. وہ پہاڑ پہ چلے گئے, عذاب آنا شروع ہوا. دعا میں اثر دیکھو, دعا کتنا پاور ہے, دعا میں کتنا پاور ہے. عذاب آسمان سے ایسا نیچے آنے لگا. جتنے کافر اور مشرکین تھے ان لوگوں نے ریئلائز کیا کہ عذاب آ رہا, ہم مر جائیں گے. جو ان میں ایک نیک اس سے پوچھا کہ اب کیا کرنا, یونس تو نہیں ہے, اور یونس نے کہہ دیا اب تو عذاب آنا ہی آنا ہے. ایسا آ گیا, نیچے آ گیا, کالے بلیک کلر کی کلاؤڈز, اس میں سٹونز تھے, کنکر تھے, ایسا نیچے 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 آنے لگا. اپنی آنکھ سے عذاب کو دیکھ رہے کہ اب چند منٹ میں سب مر جائیں گے, پورا شہر ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے کیا کیا پتا ہے؟ پورے بچوں کو سامنے کیا, ینگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سامنے کر, آسمان کے نیچے آ گئے, اوپن سپیس پہ چلے گئے. جیسے ہم گئے تھے نا پرسوں زیارت پڑھنے. ویسے یاد رکھو ہمیشہ پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں,
رمضان میں بہترین اعمال میں یہ ایک اعمال بھی ہے کہ باہر جاؤ. زیر آپ لوگ تو بہت لکی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس اوپن ہے, یہاں پہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے. زیر سما جا کر زیارت حسین پڑھو. امام حسین کی زیارت کے لیے زیادہ سے زیادہ اسٹریس ہے. عاشورے کے دن بھی حکم ہے کہ باہر جا کے پڑھو. پریشانیوں میں گھر جاؤ تو آسمان کے نیچے چل جاؤ. اب سنو, یونس تو چلے گئے, نبی نہیں ہے وہاں پہ, لیکن قوم نے کیا کیا, عذاب کو دیکھا, نیچے آ گیا عذاب. بچوں کو سامنے کیا, عورتیں اور مرد ہاتھوں کو اٹھا دیا. بچوں سے کہا, معصوم بچوں سے کہا اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھو اور چیخیں مار کے رو کہ اب تو موت آ گئی نا. رو کے کہنے لگے پروردگار ہم تیری وحدانیت کو مانتے ہیں, یونس کی نبوت کو مانتے ہیں, اینڈ وی آر سوری. جو میں پہلے دن سے بولا نا, سوری بولا, استغفار, وہ یہی کہا سوری پروردگار, وی آر ریئلی سوری, فارگیو می. غفور رحیم کہتے رہے اور کہا میں تجھے, ہم تجھے مانتے, یونس کو بچا مانتے, تو ہم کو بچا لے. معصوم کا جملہ ہے کہ عذاب, نبی کا بولا ہوا عذاب ایسا آیا جب بچوں کی فریاد, عورتوں کی فریاد, مردوں کے دل سے پکار کے رونے لگے, عذاب ایسا ٹل کے چلا گیا. ایک آدمی نہیں مرا, نبی نے بتایا تھا عذاب رک گیا. اب کیا تھا, لیکن اب وہ قوم ایسی نہیں تھی. عذاب آیا, موت چل گئی, چلو اب ریلیکس, پھر شروع ہو جاؤ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب تک حالات خراب تھے ہمارے, اب حالات صحیح ہو گئے, اب پھر شروع ہو جاؤ, مکس گیدرنگ شروع ہو جاؤ, انڈین مووی شروع ہو جاؤ, بے پردگی شروع ہو جاؤ. یہ جو چیز ہے نا, ارے ہم تو بڑے دیندار ہیں, شادی کریں گے ہم پبلک کے. میں کیا بولوں, میں I'm so sorry to say this. میں یہاں کے لیے نہیں بول رہا, میں تو ایک عام بات بول رہا, میں کسی کے لیے نہیں بول رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. یہ سب سے بڑا ایشو ہمارے انڈیا سب کانٹیننٹ کا ہے, سب سے بڑا ایشو, اور آپ کے ملک میں اور سے بڑا ایشو. جس چیز کو بابا, اس چیز کو ایک چیز یاد رکھو, ہماری پہچان کیا ہے, ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہم کو لوگ پہچانتے کیا ہے, علی والا کہہ کر, حسینی کہہ کر. ہماری پہچان حسینی ہے, ہماری پہچان علی والے. ایمان سے بولو دوستو, اگر ہم علی کے نام پہ زندہ ہیں تو ہماری زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے نا جیسا علی چاہتا ہے. اگر مولا نہیں چاہتے ہو, ہم بولے نہیں مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں, آئی لو یو مولا, لیکن میں آپ کی بات نہیں سنوں گا, تو پھر وہ علی والا کا ہے. فائدہ کیا ہے پھر؟ رمضان یہ راتیں ڈیسٹینی کو بدلنے والی راتیں. رمضان آپ کی تقدیر بدل جائے. یقین کرو آئندہ سال تک جتنے آپ کے ایشوز ہیں وہ ان پورے 10 دن میں ختم ہو سکتے. اللہ اتنا کریم ہے, ہر دعا کو وعدہ کر رہا ہے. یونس نے کیا کیا, یونس چلے گئے, عذاب آیا چلے گیا. 2 دن کے بعد یونس پہاڑ سے اتر کے نیچے آ رہے تھے. بستی کا ایک آدمی ملا, پوچھا وہ بستی والے کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. کہا ان پہ کچھ چیز نہیں آئی؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بڑے ویسی مست ہیں, گھوم رہے. نبی یونس کا انتظار کر, وہ نہیں جانتا تھا نبی یونس یہی ہے. کہا نبی یونس کا انتظار کر رہے. یونس نے کہا یار میں نے تو کہا تھا عذاب آئے گا, اب عذاب نہیں آیا, اب تو میں جا بھی نہیں سکتا وہاں پہ. یونس وہاں سے نکل کے دریا کے پاس گئے, کریک, ایک کشتی جا رہی تھی, بھرا ہوا کشتی, اس میں بیٹھ گئے. بیٹھ کے اب جانے لگے. 20 دریا میں کشتی گئی, کشتی ہلنے لگی. اس زمانے کے جو کشتی چلاتے تھے نا ملا, وہ بھی اتنے اسمارٹ تھے, انہوں نے کہا یہ 50 آدمی میں ایک آدمی ایسا ہے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے, اس کو اترنا پڑے گا. تو بولا بیچ پانی میں کیسے اترے گا؟ تو کہا پھر, کہا خورا ڈالو, ڈرا ڈالو, پورے کے نام لے کے ڈرا ڈالے. نکالا تو یونس کا نام آیا. اس نے کہا یار تم تو غلام نظر نہیں آتے, تم تو بڑے اچھے نا اسمارٹ آدمی ہو. پھر ڈالا 2 دفعہ, 3 دفعہ, تینوں دفعہ یونس کا نام ہے. یونس نے اس وقت کہا یس وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا. آپ کیا سمجھے؟ یونس نے کہا کہ میں اللہ سے بھاگ کے آیا, میں وہ غلام میں ہوں.
اس نے کہا ہم سوری کچھ آپ کو کشتی میں سے نیچے اترنا پڑے گا. امیجن کریں سمندر میں سے, بیچ سمندر میں اگر کوئی اتار دے اور اوپر والے بائے بائے کہہ کے بولے اب جائیے اب نیچے. اوپر والوں نے بائے بائے کہا اور انہوں نے ڈائیو ماری. جیسے ہی ڈائیو ماری پانی, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا پہلے سے تیار ہو جا, منہ کھول کے اپنا. یونس کو نہیں معلوم کچھ بھی کہ نیچے کیا, وہ تو اپنی جان بچانے پانی میں کودے. انہوں نے کشتی میں سے ڈائیو ماری. جیسے ہی ڈائیو ماری اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں نماز فجر کے بعد, فجر نماز کے بعد اگر کوئی 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھے تو اللہ ایسا ارینجمنٹ کرتا ہے پہلے سے. آپ چاہتے ہیں اٹلانٹا میں آپ کا ارینجمنٹ فرسٹ کلاس ہو جائے اللہ کی طرف سے, تو ڈیلی 330 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو اللہ کی طرف سے. اللہ ایسا راستوں کو کھولتا ہے, راستے ویوز کو بناتا. دیوار میں سے آپ کو رزق دے گا اگر 330 دفعہ پڑھو گے تو نہیں. یونس نے ڈائیو ماری, ان کا ڈائیو مارنا تھا, نیچے آلریڈی مچھلی منہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا تھینک یو ویری مچ, آ جاؤ اندر پیٹ میں. جیسے ہی پیٹ میں پہنچے یونس, مچھلی نے ایسا انگڑائی لی. جبرائیل نے فوراً پہنچ کے کہا سنو یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ نبی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تو اب اس کی حفاظت کر. جانور ہے فوراً, یہ انسان نہیں ہے. ہم ہوتے تو بولتے کیوں, ہم کو تو غذا مل گئی. دوستو یہ فرق ہے انسان اور جانور میں. پلیز جو اللہ بولے, جو معصوم بولے نا, اپنی عقل مت لڑاؤ. آپ جو بولے اس پہ یس بولو. اطاعتگزار وہ بہتر ہے, اوبیڈین بندہ بننا ہے. محبت میں دیوانگی نہیں ہے, اطاعت ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا, یہ دیوانگی نہیں ہے, کریزینس نہیں ہے. وی آر ناٹ کریزی. شیعہ کریزی نہیں ہے. کریزینس میں اطاعت نہیں ہوتا, اوبیڈینٹ نہیں ہوتا. محبت ہے عقل کے ساتھ. ہم نے اہل بیت سے محبت کی ہے, عقل کے ساتھ محبت کی ہے. تو یہ جیسے پیٹ میں گیا وہ لے کے چلنے لگا, مچھلی گھومنے لگی. کل میں نے بتایا تھا پوری تصویر سنی. 40 دن تک, 40 ڈیز تک مچھلی نے پورے دریاؤں کا سیر کیا. 40 ڈیز کے بعد, اور یہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت ہر دعا سے پہلے پڑھو, ہر دعا سے پہلے یہ آیت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم, وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. یہ 4 آیتیں بہترین عمل ہے دوستو. اپنی دعا سے پہلے عادت ڈالو اس کو. خالی اما یجیبو پڑھنے سے ٹھیک ہے, وہ بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے. میں کوئی آیت کو کمپیئر نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا. میں بتا رہا یہ معصوم کا جملہ ہے کہ تم اگر حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہو, حاجت کو دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو, اس لیے کہ پورے قرآن میں یہ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے فوراً بعد اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم رحمت کے دروازوں کو کھول دیں گے. یہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر 118 مرتبہ روز کسی مقصد کے لیے پڑھو, کوئی بھی مقصد آپ کا ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے, ڈیلی 40 ڈیز تک. عورت بھی پڑھ سکتی, مرد بھی پڑھ سکتا, کسی حالت میں بھی پڑھنا ہے, نماز نہیں ہے اس میں. 118 مرتبہ, پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھنا, آخر میں 4 مرتبہ صلوات پڑھنا. پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو ٹھوکے. تو عجیب عمل ہے یہ, عجیب عمل ہے یہ. ایسا عمل ہے کہ تم اگر مصیبتوں میں, پہاڑوں میں گر جاؤ, اگر تم یہ اللہ کی, یہ قرآن کی آیت پڑھو جو نبی یونس نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو اللہ ایسا راستوں کو کھولتا ہے. عجیب آیت ہے قرآن. تو بہرحال یہ آیت پڑھنے کے بعد یونس کو 40 دن کے بعد اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر کر دے. وہ ساحل پہ آ کے مچھلی نے یونس کو باہر کیا. جیسے باہر آئے, 40 ڈیز پانی میں تھے, پانی میں بھی نہیں, مچھلی کے پیٹ میں تھے. 40 دن کے بعد انہوں نے دھوپ دیکھی, اجالا دیکھا,
اب کیا تھا؟ اب جو سورج نکلا وہ جب آئے یونس باہر آئے نا وہ فجر کا وقت تھا, نماز فجر کا وقت تھا, تو سورج نہیں تھا. یونس باہر آ گئے, عادت کی, لیٹے رہے. ان کی سکن اتنی سافٹ ہو گئی تھی, اتنی سافٹ ہو گئی تھی, 40 دن مچھلی کے اندر رہے. یہ عجیب معجزہ ہے اللہ کا. جیسی سورج چلا اوپر آیا, یونس کے اوپر سورج کی پہلی کرن پڑی آپ باڈی کے اوپر, ان کی باڈی میں جو تکلیف شروع ہو گئی, یونس رونے لگے. اتنی تکلیف, سافٹ باڈی میں سورج کا دھوپ پڑی. اللہ نے اس کا کرم دیکھو, کرم دیکھو کتنا کریم ہے, کتنا جنرس ہے. اس نے وہاں پہ فوراً جو ہے ایک جھاڑ کو پیدا کیا, جھاڑ ایک ٹری پیدا ہوا ایسا بڑا, اور اس نے آ کے ایسا سایہ کر دیا یونس کے اوپر. یونس لیٹے ہوئے اور جھاڑ پیدا ہوا, سایہ ایسا, شیڈ ایسا گیا. اس کے بعد 3 دن کے بعد, اچھا وہاں پہ یونس ہل نہیں سکتے تھے, ڈیئر ہرنی فیمیل جو ہے اس کے بعد بچے پیدا ہوئے تھے, اس کے دل میں یونس کی محبت ڈالی اور ڈال کے کہا اس کو جا کے دودھ پلاؤ. یونس نے دودھ پیا. 3 دن کے بعد یونس کی سکن سافٹ ہو گئی, صحیح ہو گئی, بالکل نارمل. جھاڑ ایسا سوکھنے لگا, یونس اٹھ کے ایسا بیٹھے, جھاڑ سوکھنے لگا. جب جھاڑ سوکھنے لگا یونس اٹھ کے بیٹھے, بیٹھ کے جب جھاڑ سوکھنے لگا تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے پروردگار یہ 3 دن میرے ساتھ تھا, جھاڑ سوکھ رہا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یونس نے زور سے بولا, پلیز غور سے سنو, عجیب جملہ, عجیب پورا, میں نے اس کے لیے پورا واقعہ پڑھا, اس آنسر کے لیے خالی. یونس نے کہا پروردگار 3 دن سے یہ میرا ساتھی تھا, اس نے مجھے اوپر شیڈ کیا تھا, مجھے محبت ہو گئی تھی, تو یہ جھاڑ کو سکھا دے رہا, ارے رکھ دیتا. اوپر سے آواز آئی, یونس اس جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا. کیا جملہ ہے میرے اللہ, یہ جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا, اس جھاڑ کو ہم نے پیدا کیا. 3 دن میں اتنی محبت ہو گئی کہ سوکھ رہا تو تم کو تکلیف ہو رہی. اگر ہم نے ہمارے بندوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تو تم ہم سے ناراض ہو گئے. کیا جملہ ہے میرے پروردگار کہ ناراض کس سے. یہ ہے امتحان رمضان کا, یہ ہے امتحان دوستو. ناراض کبھی نہیں ہونا اس سے ناراض. ارے کہتے ہیں لوگ مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں, یہ مصیبت میرے پاس, اس کے پاس کیوں نہیں آ رہی, وہ تو کچھ ہی نہیں کرتا, وہ تو مکس گیدرنگز میں جاتا ہے. آپ بولیں گے یار مکس گیدرنگ کو چھوڑ ہی نہیں رہا ہو کل سے, میں کیا کروں. روزوں میں چاہتا روزے قبول ہو جائیں سب کے. کچھ تو آج لکھ کے دو نا مولا علی کو کہ مولا آج کے بعد سے مکس گیدرنگ ختم ہماری. کوئی تو کنفرمیشن کرو. میں بھی جب تک آپ کنفرم نہیں کریں گے اللہ کے بعد میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. چل بات پڑھے محمد والے. آپ سمجھ رہے میری بات. تو اصل چیز کیا ہے, ناراضگی. ہم کہتے ہیں مولانا اس کو کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو عبادت ہی نہیں کرتا, وہ تو سینٹر ہی نہیں, اس کے حالات بہت صحیح ہیں. انہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہو ہم کو نہ ہو. آپ سمجھ رہے, اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تم یہ بول کے یہ بات کلیئر کر رہے کہ میرے کو کیوں ہو رہا, اس کو کیوں نہیں ہو رہا, اس کو کیوں نہیں ہو رہا. مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ دیکھو اس کو نہیں ہو تو شکر ادا کرو. رمضان کا مطلب کیا ہے بابا, رمضان کے روزے قبول کیسے ہوں گے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بولوں ویری کلیئر, ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے نہ ہمارے روزے ایسے کہ اللہ ایکسپٹ کر لے. آپ کے ہوں گے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے نہیں ہے بابا, بس میں گناہ گار. ابھی یہ واقعہ سب نے سنا نا, جبرائیل والا واقعہ, کہ غفلت آ گئی نا. ارے میں پوچھ لیتا ہوں اللہ سے, جبرائیل جیسا ملک ڈر گیا, کہیں عذاب تو میرے اوپر نہیں آئے گا. کبھی یہ اگنورنس سے نہیں رہنا, کبھی نہیں. یہی چیز مولا نے معصومین نے بتائی. کیوں بتائی معصومین, معصومین کیوں اتنی عبادت, کیا ضرورت ہے. مظلوم امام کو, مولا علی کو, آپ کو معلوم ہے مولا علی کے بارے میں 1000 رکعت, کیا 1000 رکعت, سوچو آپ, امیجن کریں. سجدے ایسے, تسبیح ایسی. چوتھے امام جو زین العابدین ہے, جو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے, جو سید السیدین ہے,
آپ سوچیں سید الساجدین کس کو بولتے ہیں؟ اور سید الساجدین جو ہے وہ صرف اس دور کے نہیں ہے، نبی آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے زمانے کے امام تک، قیامت تک زمانے کے. ہمارے رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر جب ہم سب کھڑے رہیں گے تو آواز آئے گی کہ کون زین العابدین ہے، آگے بڑھو. تو اس وقت میرا چوتھا وارث آگے بڑھے گا. مذاق پورے عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار. آپ کو معلوم ہے چوتھے امام کے ایک فرزند، ایک بیٹے نے پانچویں امام سے ہٹ کے جب امام کو دیکھا کہ امام کی عبادت کو دیکھا تو اس وقت کہا مولا بابا، امام کا بیٹا، پانچویں امام نے دوسرا بیٹا، کب تھوڑی عبادت میں کمی کریں بابا، آپ کے پیروں پہ سویلنگ آ گئی، آپ کربلا کے بعد امام کمزور ہو گیا تھا، آپ کے پیروں پہ سویلنگ آ گئی، آپ رمضان میں رات رات بھر جاگتے. آپ کو معلوم ہے، بات روک کے آپ کو بولوں، کنیز نے جب امام کی شہادت ہوئی تو مدینے سے قریب ایک چھوٹا سا ویلیج تھا، وہاں کے کچھ لوگ آئے، آ کے امام کی جو سرونٹ تھی، کنیز تھی جو امام کے لیے کھانا بناتی تھی، اس کے پاس گئے اور جا کے بولے تم کین یو ٹیل می کہ امام کی لائف کیا تھی، بائیوگرافی امام کی تھوڑی بولے. اس نے کہا میں ڈیٹیل میں بولوں یا شارٹ میں بولوں؟ تو ان لوگوں نے کہا شارٹ میں بولو. تو اس نے 2 جملوں میں بولا، کنیز ہے مولا کی، کہتی ہے تم سننا چاہتے ہیں امام کی لائف، امام نے کیسے اسپینڈ کی لائف. ایک چیز یاد رکھو، کبھی میں نے رات میں بستر نہیں بچھایا، کبھی دن میں چولہا نہیں سلگایا. ان لوگوں نے کہا بستر سے چولہے سے کیا مطلب ہے؟ تو کہا ہمیشہ میرا مولا رات میں عبادت کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں عبادت کرتا. وہ امام جب ان کے بیٹے نے کہا پانچویں امام سے ہٹ کے کہ بابا تھوڑی عبادت کم کرو، بابا پیروں میں سویلنگ آ گئی، کانپ رہے، کمزور ہو گئے، ویک ہو گئے. آپ کو معلوم چوتھے امام جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، اپنے بیٹے کے شانے پہ ایسا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے ایسا بول رہا، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. یہ کون بول رہا؟ چوتھے امام بول رہا جو خود سید الساجدین. اب آپ امیجن کریں کہ مولا علی کی عبادت کیا تھی، اور ہم اگر عبادت سے ایسا غفلت میں آ جائیں، تکلیف میں آ جائیں کہ ہم اتنی بابا کو، وہ امام کہ جس کو ضرورت نہیں ہے اتنی عبادت کی، وہ علی اتنی عبادت کر رہا. آپ پہ دعائے کمیل پڑھی، روز پڑھتے، میری ریکویسٹ ہے اب جو جمعرات کو پڑھنا تو گجراتی میں پڑھنا، یقین کرو میری بات پہ، ممبر سے بول رہا، ممبر سے. اگر ہمارے دلوں میں، سینوں میں پتھر ہے نا، سٹون، تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ہمارے سینوں میں تو دل ہے بابا، دل ہے، ہارٹ، اثر ہونا لازم ہے. اثر ہوگا، یہ کوئی عام انسان کا جملہ نہیں ہے، مولا علی کے دعا ہے. فیل ہوگا آپ کو، when you feel، جب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جب آپ روئیں گے. اگر فیل نہیں کر رہے، ہم کو 15 منٹ کمیل پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. 50 سال سے ہم کمیل پڑھ رہے بس. اگر 50 سال میں دعائے کمیل میں چینج نہیں لایا، میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ اگر ہماری لائف نہیں بدلی، میں ایک عام بات کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می، تو فائدہ کیا؟ ہر دعا معصوم کی میں جو 10 دن اب اور ہے اس میں بتاؤں گا. اب چوتھے امام کی بات ہے اس لیے بول رہا، ہماری دعائیں کمیل کیا میرا مولا طرف کے نہیں کہتا اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء؟ عربی میں پڑھ لے تو پتہ نہیں چلا کیا بولے مولا. گجراتی میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرا مولا بول رہا کہ پروردگار میری ان دعاؤں کو قبول کر لے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری دعاؤں کے، میری دعاؤں کے بیچ میں آ گئے. ورنہ ہم کو معلوم کیا ہے، مولا علی کی دعا ہے. تو آپ امیجن کریں مولا دعا کمیل میں مولا کیا کرے، کیسا بتا، سٹائل دیکھو مولا کا. میں دعا پہ میری ٹاپک نہیں ہے، میری ٹاپک رمضان ہے، اس لیے کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی، اسی لیے بات میں بات آئی ہے چوتھے امام کی تو سنیں.
کہ مولانا کا سٹائل دیکھو مانگنے کا، وہ سٹائل اگر ہم اپنی دعا میں ایڈ کر لینا تو بلیو می آپ اس جعفریہ سینٹر سے خالی ہاتھ باہر نہیں جائیں گے. آپ کے سامنے عزا خانہ ہے، آپ کے سامنے امام حسین کا روزہ ہے، آپ کیا سمجھ رہے اس کو؟ کوئی جا کے اگر وہاں پہ مانگے تو آپ سمجھ رہے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اگر آپ وہاں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین وہی اجر دے گا جیسا آپ کربلا میں. ورنہ ہمارا مقصد کیا ہے رکھنے کا کہ مولا آپ اتنی دور ہیں ہمارے قریب، آپ ہمیں شبی بنا کے رکھیں. اسلام میں شبی کی اہمیت ہے، بہت بڑی بات بولا میں، اہمیت ہے شبی کی. تو سنا دعا کمیل کا مولا کا سٹائل دیکھو. علی نے دعا شروع کی اس کی تعریف سے. اللہ کی تعریف کی کتنی دیر؟ 2-3 منٹ، ایک پیج. اس کو پریس کیا، پریس کر کے فوراً مولا نے اپنی حاجت نہیں لائی. علی نے سٹائل بتایا مانگنے کا. علی نے کہا تم اللہ کو پریس کر کے فوراً اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرو. رمضان وہی ہے، امپورٹنس آف رمضان. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم. یہ سب کیا ہے؟ عربی میں پڑھ رہے کوئی فائدہ نہیں. آپ کی لینگویج انگلش ہے، انگلش میں پڑھو. گجراتی ہے، گجراتی میں پڑھو. You will realize. اس کے بعد جب آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے گا، اور آنسو قبولیت دعا ہے. فیلنگز پیدا ہوں گے. Then you will change. اس میں مولا دعا کمیل میں جہنم کی آگ سے معافی. مولا علی تو کیسے تھا؟ اس میں جملہ عجیب ہے میرے مولا کا. مولا کہتے ہیں اللہ میں تیرے عذاب کو برداشت بھی کر لوں تو تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ کیا میرا مولا کی محبت ہے اللہ سے. میرا مولا کہتا ہے کہ میں تیری جدائی کو، تو سے دور رہ کے میں کیسے رہوں گا؟ اور دیکھو مولا کیسی بات کر. اور ہم پلیز میری خواہش، آپ کی کتابوں میں تو گجراتی ہے نا، اپنی زبان میں پڑھو. پڑھو ہی مت عربی میں، صرف قرآن عربی میں پڑھو، ہر دعا کو اپنی زبان میں. تو آپ کو ریئلائز کریں گے، آپ کی لائف بدلے گی. آپ کے روزے قبولیت کی جگہ ہے، آپ کی ہر چیز قبول ہوگی. اس لیے کہ انسان جب دعا دل کی گہرائی سے مانگتا تو قبول ہوتی. ابھی یونس کا واقعہ میں نے بتایا کہ تڑپ کے دعا مانگی، ایکسپٹ کر کے دعا مانگی تو عذاب رک گیا. تو اگر ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر اگر آپ نے دل سے ایک دفعہ مانگی تو سارے پرابلم قبول دور ہو کے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے مجھے بھی معلوم ہے افطار کا وقت بہت قریب ہے. آئی نو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت قریب ہے. جب میں اتنے جوش میں روزے میں پڑھ رہا تو آپ کو آواز ہی نہیں نکل رہی صلوات کی. باواز بنا صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ضروری ہے. ایک چیز یاد رکھو، صلوات بھی آپ کی دعاؤں کو قبول کراتی ہے. صلوات پڑھتے رہو، جتنا کچھ نہیں کر رہے نا، کچھ نہیں آتا، آپ صرف صلوات پڑھتے رہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خالی بیٹھے ہوئے پڑھتے رہو. گناہ معاف ہوتے، دعائیں قبول ہوتی. اچھا بہترین اور ایک بات بعد میں بات آئی ہے تو رمضان کے لیے، اور شب قدر گزری نا. اب آج سے میں نے نماز بتائی تھی لیکن آج پھر ریپیٹ کرا صرف اس لیے کہ اب وہ امپورٹنٹ نائٹس، لاسٹ نائٹس شروع ہو گئے. آج سے لاسٹ نائٹ شروع ہو گئی، 20 کی رات آ گئی، 29 تک میں ہوں. یہ 10 نائٹس میں جو لاسٹ 10 نائٹس اب آ رہے ہیں اس میں میری ریکویسٹ آپ سے 2 رکعت وہ مغفرت کی نماز پڑھو. جیسا آپ نے شب قدر کی نماز پڑھی نا 7 قل اللہ کی، 7 ٹائمز قل، سیم نماز، نیت صرف بدلنا ہے. نیت کیا کرنا ہے کہ میں مغفرت کی پڑھتا ہوں. تو یہ مغفرت میں اس میں فائدہ کیا ہے بتایا آپ کو. آپ نے 3 مرتبہ آپ نے سلام بھیجا، نیت کی میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی قربتاً اللہ، آخری رمضان کی آخری 10 راتوں میں. 1 علم 7 قل، 1 علم 7 قل. جیسے کل آپ نے شب قدر کی نماز پڑھی، نماز ختم ہوئی، جیسے ہی آپ نے سلام بھیجا، میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے،
7,000 انسان کے تمہارے 7,000 گناہ اللہ معاف کرے گا. آپ امیجن کریں 7,000. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج نماز پڑھو 7,000 معاف ہو گئے, تھینک یو ویری مچ, اب نیکسٹ ایئر رمضان میں پڑھوں گا میں. نہیں, 7,000 گناہ یار عابد بلگرامی نے کبھی کیا ہے؟ جو کہ سب سے بڑے گناہ ہمارے ہی ہیں. یہ ذہن میں نہیں لانا کہ آج پڑھ کے تھینک یو اللہ, پڑھ لیا میں نے, تو نے معاف کر دیا اور اب میں نیکسٹ ایئر پڑھوں گا. نو, ایوری ڈے. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ایک دن میں ہمارے 7,000 گناہ ہو گئے ہوں گے. آپ بولیں گے اٹلانٹا میں تو نہیں ہوتے, اللہ کرے نہ ہو اٹلانٹا میں, لیکن ایک دفعہ جاؤ گے نا اپنی فیملی کے ساتھ بے پردہ کسی ریسٹوران میں حرام کھانے, کیسی خاموشی ہے دیکھو. لوگ کہتے ہیں مولانا رمضان میں روز سینٹر میں کھا کھا کے تھک گئے, ذرا باہر کا بھی تو مزہ لیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ افسوس سے کہ I'm so sad, اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ دوستو تم جو یہاں کھا امام بارگاہ میں کھا رہے, وہ ایسا پاک کھانا ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے. کیا بات ہے دوستو, حساب نہیں ہے حسین کے کھانے کا. ورنہ جو تم کھاؤ گے نا ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے. اب آخری 10 دنوں میں سننا کہ حساب کیسے دینا ہے, کل نہیں پرسوں سے. لاسٹ 21 نائٹس, 21 رمضان سے آخری رمضان تک جو لاسٹ 10 نائٹس ہے اس کے اوپر ہوگی کلو من علیہا فان پہ. مجھے پتا نہیں کتنے سنیں گے کتنے آئیں گے ایک دن کے بعد. صلوات پڑھے محمد علیہ. سمجھ رہے, حلال رزق بھی کماتے ہو, ٹوٹل حلال. فوراً تم سے پوچھا جائے گا تم نے خرچ کہاں کیا, کدھر خرچ کیا, اور ایک ایک دانہ ایک ایک دانے کا تم کو حساب دینا, ہم کو حساب دینا اللہ کے سامنے انشاءاللہ وہ مجلسوں میں سننا. تو جو حسینیہ میں کھاتے ہو, نیاز کا کھانا کھاتے ہو, حسین کا تبرک کھاتے ہو, اس میں حساب نہیں. اس کھانے کا حساب نہیں, اس کا حساب حسین کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اگر میرے مولا حسین کے اکاؤنٹ سے ہم کو معافی مل گئی تو اس سے بڑی بات کیا ہمارے لیے. ہماری دعا یہی ہے کہ مولا حسین ہم کو معاف کر دیں انشاءاللہ. بس آپ ایک صلوات پڑھیں ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. دوستو سب سے بڑا مسئلہ اٹلانٹا میں امریکہ میں ہے میرے ساتھ پورا, کہ گھڑی ہمیشہ سامنے رکھتے کہ میں ادھر ہلوں نہ ادھر ہلوں, اور افطار سے پہلے کی مجلس تو بالکل ٹائم پہ ختم کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ آپ کیسی بھی مجلس پڑھو مجمع بھی نہیں سننا چاہتا. جیسی جیسی گھڑی قریب ہوتی ہارٹ کی بیٹنگ بڑھتے جاتی خوشی کی, سمجھ رہے. تو جلدی مولانا اتریں گے, کھانے کا وقت ہو رہا, ہارٹ بیٹنگ بڑھتے جاتی, بلڈ پریشر سکون میں نارمل ہوتے جاتا. تو میں بھی ختم کرنا ہے, میں بس 10 منٹ رہ گیا, بس 5 منٹ پہلے ختم کرنا. لیکن کل کی مجلس وہ افطار کے بعد ہے, جیسا 10 بجے, کل رات میں 10 بجے ہوگی. کل بہت امپورٹنٹ رات ہے, شہادت کی رات, قیامت کی رات, کل سے بڑی رات. کل اور پرسوں یہ نہیں کہنا کہ کل تابوت اٹھا کے گھروں کو چلے گئے, 21 نہیں, 21 عاشورے سے کم نہیں ہے دن, عاشورے سے کم. دھندا پانی سب بند, یہ نہیں کرنا, عاشورے سے کم نہیں ہے. 21 رمضان ابو الائمہ کی شہادت ہے, حسین جیسے امام کے بابا کی شہادت ہے. یہ نہیں کرنا کہ دھندا بھی چل رہا وہ بھی چل رہا, ٹھیک ہے عاشورہ جیسا ہے نا, لیکن 21 رمضان کا 21 رمضان 28 صفر رسول کی شہادت, بہت بڑا دن. اسی طرح عاشورے سے کم نہیں ہے یہ دن. تو بہرحال 21 رمضان پوری اٹینڈنس ہونا, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہو, 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہو, اس دن تو آپ پرسہ دینا, شہادت کا دن ہے. کل کی رات اور پرسوں کا دن, پرسوں کی مجلس ویری امپورٹنٹ, 2 مجلس ہے. تو بہرحال آج 19 رمضان, 19 رمضان میرے مولا صبح سے آج زخمی ہیں.
عزیزو، کل رات میں آپ نے مجلس کی، اعمال کیے، گھر گئے، سحری کھائی اور نرم بستر پہ سو گئے. تھکے ہوئے تھے نا، کل بہت تھکے ہوئے تھے نا. رات میں اعمال کرنے کے بعد اپنے اپنے گھر جا کر اب اپنے اپنے بستروں پہ، نرم بستروں پہ سو گئے ہوں گے. لیکن آج کی صبح زینب نہیں سوئی. آج کی صبح سیدانیہ آرام نہیں کرے. آج بیٹیوں نے آرام نہیں کیا، بلکہ کبھی حسن کو دیکھتی بہن، کبھی حسین کو بہن دیکھتی. یہ وہ قیامت کی صبح ہے کہ 19 رمضان کی صبح جب آئی اور مولا جب گھر کے اندر داخل ہوئے. عزیزوں، کل میں نے بات کو یہیں چھوڑا تھا کہ جب میرا مولا گھر میں داخل ہوا، لے کر جب چلے گلین میں لٹا کر، اور بی بی کو پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ علی کے سر پہ زخم آیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنا زخم آیا ہے. عزیزوں، جب زینب نے یہ تو دیکھا کہ مولا اپنے پیروں سے باہر گئے ہیں مسجد میں، لیکن جب واپس آئے تو اپنے پیروں سے نہیں آئے بلکہ لٹا کے لایا گیا. تو زینب نے، بیٹی نے جیسے ہی بابا کو دیکھا، اپنے آپ کو بابا کے پیروں پہ گرا دیا. کہا بابا یہ کیا حال ہو گیا آپ کا؟ اتنی بڑی آواز سے زینب تڑپنے لگی، ام کلثوم تڑپنے لگے. مولا کہتے ہیں بیٹی ذرا آہستہ رہو. آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ یہ وہ جگہ ہے کہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی تو عورتیں، کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا کہ مولا ہم جناب زینب اور بی بی ام کلثوم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو علی نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ ان عورتوں سے کہا تھا سنو، ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے. کوفے میں مولا کہہ رہا تھا، لیکن یہی کوفہ تھا کہ شمر تعارف کرا رہا تھا، ہاذہ زینب، ہاذہ ام کلثوم. مولا نے جب مولا کی ظاہری حکومت آئی کوفے میں تو علی پہلے آ گئے اور امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا تم سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا، لیکن جب آنا تو رات کے وقت کوفے میں آنا اور کوفے سے باہر ٹھہر کے مجھے اطلاع کرنا. بس عزیزوں، ایک عجیب یہ روایت ہے کہ جب مولا تو آ گئے، کچھ دنوں کے بعد امام حسن پوری بیبیوں کو لے کے مدینے سے کوفہ پہنچے. جب کوفہ پہنچے تو رات کا وقت، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا. کوفے کے باہر قافلہ روکا گیا، علی کو اطلاع دی گئی. مولا شہر سے باہر آئے اور آ کے پورے قافلے کو دیکھا. بی بی زینب کی جو اماری تھی، اس اماری کے پاس علی گئے اور جا کے کہا بیٹی میرے ساتھ کوفے میں داخل ہو. جب قافلہ اندر چلا اور بی بی زینب جو اس دروازے پہ پہنچی جو کوفے میں جانے کا دروازہ تھا، تو علی نے کہا زینب یہ کوفے کا دروازہ ہے. تو بی بی خاموش بیٹھ گئی. جب یہ قافلہ اندر گیا تو علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے، پورا بازار بند تھا. تو زینب نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا، بازار سے میرا کیا مطلب ہے، یہ دروازے سے میرا کیا مطلب ہے؟ تو اس وقت علی نے روتے ہوئے کہا کہ زینب ایک دن آئے گا، زینب تو اسی دروازے سے اندر آئیں گی، یہی بازار سے جانا پڑے گا. آج اس علی کی حالت یہ ہے. بس میں نے مجلس کو تمام کیا، شہادت کل پڑھوں گا انشاءاللہ، کل کی مجلس میں اور پرسوں کی مجلس میں. بس ایک روایت اور زحمت تمام. عزیزوں، آج کا دن مولا تڑپتے ہوئے گزارتے ہیں. زہر نے اتنا اثر کر دیا تھا، یہ ظالم ابن ملجم نے خنجر کو اتنے زہر میں ڈبو دیا تھا کہ جب جراح آیا اور اس نے علی کی حالت دیکھی تو امام حسن کو بلا کے کہنے لگا شہزادے آپ کے بابا اب نہیں بچ سکتے، آپ کے بابا نہیں بچ سکتے. زہر نے اتنا اثر کر دیا، مولا کا پورا جسم زرد ہو گیا تھا. لیکن یہ میرا مولا اتنا کریم ہے کہ جب آج افطار کا وقت آیا تو بی بی ام کلثوم نے علی کو شربت کا ایک جام دیا. جیسے ہی شربت دیا علی نے شربت کو لیا. بس میں نے مجلس تمام کر دی، لے کے کہا بیٹی کیا تم نے ابن ملجم کو بھی بھیجا ہے؟ وہ بھی ویسی ہے. میں کہوں مولا قاتل کے لیے اتنا خیال، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا، کوئی علی اصغر کو پانی پلانے والا نہیں ہے، بلکہ ہرملا نے تیر چلایا اور حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر ذبح کر دیے. پروردگار میرے مولا کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت ہے.
پروردگار میرے مولا کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، ہمارے یہ آنسو ہماری بخشش کا سہارا بن جائے، یہ آنسو ہمارے روزوں کو قبول کروا دے پروردگار، یہ آنسو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے پروردگار، مولا کا واسطہ مولا کی محبت میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے روزوں کو قبول کر لے پروردگار، میرے مولا کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار، سیریا میں میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، رمضان کی سب سے بڑی دعا یہی ہے اللہ کہ تیری کنیز خاص کی بیٹیاں شہزادیاں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام کو زندگی دی، ان بیویوں کی اس روزوں کی تو حفاظت فرما پروردگار، جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے، شیعہ نے حیدر کرار محبان آل محمد کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، جنہوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، آنے والی یہ 10 راتیں ہم سب کے لیے، کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کے لیے رحمت کی راتیں بن جائیں پروردگار، ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم میں سے ریاکاری کو، انانیت، غرور، تکبر کو نکال دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج افطاری کا اہتمام کیا ان کے لیے، مومن جماعت کے تمام مرحومین، اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔